مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی بڑے احسان عظیم ہے اس ذات کا جو آیت تطہیر کا مالک ہے، جو 26ویں پشت امام حسین علیہ السلام کے ہیں، جن کی دادی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا، جن کے زر مولائے کائنات ہے، جن کے نانا تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کا بابا حسن و حسین ہے، یعنی وہ ذات وارث اعلیٰ پناہ کی ذات ہے. بہت احسان عظیم ہے کہ ان کے ذکر کی محفل میں آج ہم لوگوں کو نصیب ہوا. جس گھر میں ان کا ذکر ہوتا ہے تو ذکر کرانے والے کا احسان نہیں ہے، یہ احسان اس کا ہے کہ اس گھر میں ذکر کروا رہا ہے. اور اس ذات کے کیا کہنے بیدم وارسی لکھتے ہیں، بیدم صاحب وارسی لکھتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. یعنی آپ معرفت کی باتیں انہوں نے کی ہے. معرفت کے معنی دیکھنا ہوتا ہے، جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، دیوار کے آگے بھی دیکھ سکتا ہے اگر معرفت ہے تو. ایک جگہ سما ہو رہا تھا لکھنؤ میں، سیدانیہ ایک سرکار چلیے سما ہو رہا ہے، آپ چلیے گا تو سما شروع ہوگا. سرکار اس کمرے میں بند ہے، ادھر سامنے محفل ہو رہی ہے، سامنے دیوار تھی. سرکار فرماتے ہیں تم محفل چالو کرو. وارث یہاں سے بھی ویسا ہی دیکھتا ہے، وہاں سے بھی ویسا ہی دیکھتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ آنکھوں سے پردے ہٹ گئے سیدہ میاں کے، اور سامنے کیا دیکھ رہے کہ پوری سی محفل سجی ہوئی ہے، دیوار بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اسے معرفت کہتے ہیں. لکھتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. یعنی سرکار کو سامنے رکھ کے لکھ رہے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اگر رسول کو دیکھنا ہے تو وارث کو دیکھ لو، اگر علی کو دیکھنا ہے وارث کو دیکھ لو، سیدہ کو دیکھنا ہے وارث کو دیکھ لو، حسن و حسین کو دیکھنا ہے وارث کی ذات کو دیکھ لو. کیونکہ سیرت بھی وہی ہے، صورت بھی وہی ہے، خوشبو بھی وہی ہے. سبحان اللہ. اور سرکار فرماتے ہیں سنا مجھے جو کچھ عطا ہوا میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عطا ہوا، یعنی فاطمہ الزہرا سے عطا ہوا. سرکار وارث اعلیٰ پناہ پر کسی کا احسان نہیں ہے. پوری دنیا کے تاریخ پڑھ لیجئے گا، یہ واحد فرد اہل بیت کا ایسا ہے کسی نہ کسی کا خدمت کیا تو ملا. کسی نے، میں تمام اولیاء کرام کی باتیں کر رہا ہوں، کسی نے کسی کی خدمت کی تو عطا ہوا. سرکار فرماتے ہیں سنا مجھے براہ راست میری دادی فاطمہ الزہرا سے عطا ہوا. یعنی کسی کا احسان نہیں ہے میرے وارث پر. کوئی کہہ دے کہ میں نے وارث کو علم عطا کیا ہے، میرا وارث نے کسی کا خدمت بھی نہیں کیا. کیونکہ جب ان کے بہنوئی خادم علی صاحب سے بظاہر آپ بیعت لیے، بظاہر داخل ہوئے سلسلہ قادریہ رجاکیہ چشتیہ میں، اور خادم علی شاہ کا آج 14 سب ہو گیا ہندوستان میں، 14 سب آج ان کا کل ہے. 14 سفر کو وہ دنیا سے گئے. خادم علی صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ مٹن میاں چھوٹے ہیں تو میں ان کی پرورش کیسے کروں گا، ان کی پڑھائی لکھائی تعلیم
خادم علی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے صحرا میں دیکھا تو مٹھن میاں تو خدا سے باتیں کر رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ میرا قول نہیں ہے، یہ خادم علی صاحب کا قول ہے. کہ چھوٹی عمر میں ان کا رابطہ تو اللہ سے ہے، براہ راست ہے، انہیں تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ فقیر بن کے اس دنیا میں بنتا ہوتا کوئی نہیں ہے، فقیر بن کے آتا ہے. اور سرکار مادرزاد ولی بھی ہے. سرکار مادرزاد ولی ہے. سیدہ میاں سے کسی ایک مجذوب نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا سرکار ہم تو دیوا سے آ رہے ہیں. کہا کس کے مرید ہو؟ کہا والی سے پاک کے مرید ہے. کہا پیر بھی بڑا ملا، سلسلہ بھی بڑا ملا، خاندان بھی بڑا ملا. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ولی بہت ہے، مجذوب، غوث، قطب، ولی، ابدال، مگر فقیر صرف والی سے پاک کی ذات ہے. اور فرماتے ہیں سنو کیسے فقیر کس درجے کے ہیں. فرماتے ہیں وہ مجذوب کہ حد پیے تو اولیاء، بے حد پیے تو پیر، حد بے حد دونوں پیے اس کا نام فقیر. حد بے حد دونوں پیے اس کا نام فقیر. تو سرکار عالم کو نا نور الدین صاحب بہار میں تھے، پورا بہار انہیں مجذوب مانتا تھا، بہت بڑے بزرگ مانتا تھا، بہت احترام تھا. پورا ہندوستان کے بہار میں ان کا ایک پہچان تھا، ایک شان تھا. سرکار کے ایک مرید کے مدرسے والے گھر میں آپ آئے. سرکار کے مرید نے انہیں حقہ اور چائے پیش کیا. لکھتے ہیں سعود حارث میں کہ اتفاق سے انہوں نے چائے اور حقہ قبول کر لیا. پینے کے بعد کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سرکار کے مرید نے جواب دیے کہ ہم ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم دیوا شریف سے سرکار کی بارگاہ سے آ رہے، میری دوڑ دیوا شریف تک ہے، سرکار عالم پناہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں. اس مجذوب نور الدین صاحب فرماتے ہیں وہ شیر خدا کا پوتا، وہ شیر خدا کا پوتا ایک نظر میں قطرہ کو دریا بنا دیتا ہے. میرے حصے میں جو ہے نا، میری جھولی میں جو ہے نا، تمہارے ہی پیر والی سے پاک کا دیا ہوا. پورا بہار مجذوب کامل، پورا ایک شہرہ تھے پورے بہار میں. اس پائے کے بزرگ ہیں، ان کو بھی عطا کرنے والے میرے والی سے پاک کی ذات ہے. پھر ایک سیدہ میاں جب گئے ملک شام گئے تو وہاں ایک ابو صالح محدث شامی نام کے مشہور تھے. گئے، بہت پائے کے بزرگ فیمس تھے. سیدہ میاں جب ملنے گئے تو آپ نے کہا بھیا تم میرے پیر بھائی ہو، تمہارے پیر نے وہ اعلان کیا ہے جو آج اس جھولی میں اسی کا دیا ہوا ہے. بڑے بڑوں کو وارث پاک کی ذات نے کیا سے کیا بنا دیا. سرکار خود فرماتے ہیں کہ جب میں شہرہ میں تھا ایک بزرگ ہم سے ملے اور کہا آؤ شہزادے میں تمہیں 70 برس کی ریاضت تمہیں عطا کر رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں سنا میں شیر خدا کا پوتا ہوں. شیر دوسرے درندوں کا شکار کیا ہوا گوشت بھی نہیں کھاتا ہے. میں شیر خدا کا پوتا ہوں. ہمارے گھر میں کیا نہیں ہے، اہل بیت کے گھر میں کیا نہیں ہے، ہمارے گھر کی جو لونڈی ہے اس کا نام تسلیم و رضا ہے. اس بزرگ نے کہا سچ کہتے ہو شہزادے. سرکار فرماتے ہیں ہمارے یہ کیا نہیں ہے تم ہمیں عطا کرو گے، ہم شیر خدا کے پوتا ہیں. تو بیدم صاحب لکھتے ہیں کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اس پر ایک بامبے کے ایک مولوی نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو شعر جو بیدم صاحب وارسی نے لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے کیونکہ معرفت نہیں ہے. اسلم بھائی نے کہا نا معرفت. آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اگر معلوم نہیں ہے تو یہ صرف آپ کو مسجد جانا آنا ہے، یعنی معرفت کے بعد ساتھ اگر آپ کی عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں آپ کو معرفت ہی نہیں ہے کہ حج کیا تو صرف آپ جا رہے ہیں. اگر آپ کو روزے کی معرفت نہیں ہے صرف آپ بھوکے رہ رہے ہیں.
عبادت کر رہے ہیں اگر معرفت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کھلا لفظ ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کے کوئی سود چلا رہا ہے، نماز پڑھ کے کسی کا کوئی زمین ہڑپ رہا ہے، نماز پڑھ کے اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے، اگر نماز پڑھ کے کوئی بھائی کا اگر زمین قبضہ کر رہا ہے، سمجھ لینا وہ صرف فارمیلٹی کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، دکھاوا کر رہا۔ اس لیے کہ نماز پڑھے گا تو برائیوں سے بچا رہے گا۔ قرآن کھلا لفظوں میں کہہ رہا کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، یعنی فارمیلٹی ہے تمہارا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے، غلط شعر کہا ہے۔ پہلے رسول اللہ کا نام آنا چاہیے، پھر علی کا آنا چاہیے، پھر سیدہ کا آنا چاہیے، پھر حسن حسین کا آنا چاہیے۔ انہوں نے تو پہلے نام فاطمہ الزہرا کا لکھ دیا۔ اس کو معرفت ہی نہیں تھا اس مولوی کو۔ حدیث قصہ پڑھیے گا، اس نے پڑھا ہے بھی، ارمان میں حدیث قصہ، یعنی قصہ کے مطلب چادر ہوتی ہے۔ سیدہ جو چادر اوڑھتی تھی وہ یمن کی چادر تھی، وہ بھی کالی چادر تھی۔ سیدہ فاطمہ تو جو ہے کالی چادر اوڑھتی تھی۔ سیدہ کے بابا رسول اللہ کالی کملی اپنے پاس رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کا بھی غلاف کالا۔ اللہ کے رسول جب صحیح مسلم پڑھیے گا، مسلم کی حدیث میں دے رہا ہوں، آپ جب فتح مکہ کر کے گئے مکہ تو آپ کے سر پر جو امامہ تھا وہ بھی کالے رنگ کا تھا۔ آج کالے رنگ پہ فتوا ہے کہ کالا رنگ شیعوں کا رنگ ہے۔ پھر کالی کملی والے جھوم جھوم کر نعت پڑھتے ہو نا کہ نبی کے کالی کملیاں والے۔ کالا شیعوں کا رنگ ہے، کالا نبی کا محبوب رنگ ہے، کالا سیدہ کا رنگ ہے، کالا خانہ کعبہ کا غلاف ہے۔ پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا چھوڑ دو، حج جانا چھوڑ دو۔ رسول اللہ جو فتح مکہ کے بعد اپنے سروں پر امامہ باندھے وہ بھی کالے رنگ کی امامہ تھا۔ اب مسلم شریف کی حدیث پڑھیے، بخاری پڑھیے۔ اور سب سے بڑا وارثیوں کو دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، مشکات حقانیہ پڑھیے گا۔ اس میں جب ملکہ وکٹوریہ دنیا سے گئی 1902 میں آپ وصال کی، سرکار وارث پاک کی مریدہ تھی۔ جب سرکار کو معلوم ہوا، سرکار کو کہا گیا کہ سرکار ملکہ وکٹوریہ دنیا سے چلی گئی، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ اور سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کہ بہت اس کا دور بابر کا دور تھا، بہت جو حکمراں تھی نا، امن پسند حکمراں تھی، بہت اچھی حکمراں تھی۔ اور سرکار فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، وہاں فیضو صاحبی ہے، اوگڑ صاحبی ہے، محتم صاحبی ہے، فرماتے ہیں میرے بازو پہ کالے کپڑے باندھ دو۔ جا کے آج ہی پڑھ لیجیے گا مشکات حقانیہ۔ سرکار 1905 میں ڈیٹ کیا، ملکہ وکٹوریہ 1902 میں ڈیٹ کی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بازو پر ایک کالے کپڑے باندھ دو۔ اب اگر محرم میں کوئی کالا لباس پہنے، کوئی کالا کرتا پہنے، اس پہ فتوے مت لگانا، کیونکہ ایک حکمراں پسندیدہ حکمراں کے لیے وارث پاک نے اپنے بازو پر کالے کپڑے باندھا ہے۔ تو جو پورا دنیا کا حکمراں ہو، پسند امن پسند ہو، جو نبی کا نواسا ہو، جو سیدہ کا لال ہو، اگر کربلا میں اپنی جان دے کر صرف اسلام کو نہیں بچایا، پوری انسانیت کو، پوری ڈیموکریسی کو بچا لیا، اگر اس کی محبت میں، اس کے گھر میں کوئی کالا کرتا پہنتا ہے، کالا لباس پہنتا ہے، کیسے حرام ہو گیا؟ اگر کوئی وارثی بولتا ہے تو بولا اپنے سیرت کی کتابیں پڑھ لے، وارثی ایسے مت بنے، سرکار کی کچھ زندگیاں پڑھ لے۔ سرکار اپنے بازو پر ملکہ وکٹوریہ کے لیے کالا کپڑا بنوا رہے ہیں۔ پھر اگر کوئی حسین کے لیے بنوا رہا، کوئی علی مولا علی کے لیے کالے لباس پہننا پھر حرام کیسے ہوگا؟ اس پہ فتوے مت لگانا اگر وارثی ہو۔ اس لیے کہ سرکار نے ملکہ وکٹوریہ کے لیے محبت میں پسندیدہ حکمراں تھی، امن پسند تھی، آپ نے اپنے بازو پر کالا کپڑے باندھا اور سرکار نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر اگر کوئی کہے، کوئی اگر الزام لگاوے سرکار کے نام لے کر کہ سرکار گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اس کو بھی مشکات حقانیہ پڑھ لیجئے گا۔
لہرم بکرایا یعنی گائے کا گوشت. جب سرکار کو پتا چلا کہ میری وجہ سے فقیر لوگ گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں تو آپ نے گائے کا کباب بنوایا اور بنانے کے بعد سرکار نے صرف انگلی سے ایسے چکھا اور تو کہا تم کھایا کرو. کیونکہ جو چیزیں شریعت حلال کر دیتی ہے اس کے نبی کے گھر والے کیسے حرام کر لیں؟ شریعت نے جس کو حلال قرار دیا. کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی ایک جنگ میں پڑے ہوں گے, جب ضرورت پڑی کھانے کی تو گائے کا گوشت بن کر آیا. سرکار نے 7 کپڑے اپنے شہادت کی انگل میں لپیٹا اور اس شوربے میں ڈالا. اس کے بعد کپڑے نکال کر زبان میں ایسے چکا اور کہا تم کھایا کرو. اسی کی سنت تو وارث پاک نے نبھا دی اور اپنے مریدوں سے اپنے فقیروں سے کہا تم کھایا کرو. اب اگر کوئی فقیر نہیں کھاتا ہے اس کی مرضی, اگر سرکار کا نام لیتا ہے تو جھوٹا ہے, اس کو کہنا پڑا سرکار کی کتابیں پڑھو. سرکار نے نہ بھینسے کا گوشت, نہ بڑے کا گوشت, نہ مچھلی, کچھ منع نہیں کیا. یہ آپ کی مرضی, کھائیے مت کھائیے. سرکار مچھلی نہیں کھاتے تھے, یہ سچ ہے. مشکات حقانیہ پڑھی, حیات وارث پڑھی. جس چولہے پر مچھلی پک جاتا تھا اس چولہے کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. وہ سرکار کی مرضی ہے. اگر سرکار کے مقابلے میں آتے ہو تو پھر سرکار تو 1 تولہ کھانا ڈیلی کھاتے تھے, 10 گرام. تم تو ایک دن میں 10 کلو کھا جاؤ گے. اگر مقابلے میں آتے ہو تو آؤ اس کی بھی مقابلہ کرو. سرکار پوری زندگی برہنہ پیر گھومتے تھے, تم بھی گھومو. سرکار نے کبھی پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا, تم بھی مت لگاؤ. سرکار نے پوری زندگی زمین پر اپنا قیام رکھا, اپنا بسترا رکھا, تم گدی پہ کیوں سوتے ہو؟ اس لیے سرکار کے مقابلے میں مت آنا. وہ نور سے بنے ہیں, وہ نبی کے گھر والے ہیں. ہم لوگ گناہگار ہیں, ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں, ہم لوگ مقابلے نہیں کر سکتے. تو بے دم سا وارثی کے اس شعر کو انہوں نے کہا اس لیے کہ مولوی نے پڑھا ہی نہیں تھا. حدیث قصہ تھی. سرکار کو جوف آیا یعنی بخار آیا. سرکار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر گئے, کہا فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اڑا دو. بولیے رسول کی ذات ہے, کائنات کا مالک ہے, لیکن سیدہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی چادر اڑا دو. جب سیدہ نے اپنی چادر اڑا لی تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام آتے ہیں. کہا امی میرے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, کیا میرے نانا یہیں کہیں پر ہے؟ چادر کے اندر سے آواز آتی ہے. رسول اللہ آواز دیتے ہیں حسن ہم یہیں پر ہیں. امام حسن اجازت لیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اس چادر میں داخل ہو جائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں داخل ہو جا. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. آپ نے بھی اجازت لی اور کہا یا امی یہاں میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. جبکہ اس چادر میں امام حسن بھی ہے, لیکن کیا کہا میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. میرے نانا یہی کہیں تو نہیں ہے. چادر کے اندر سے آواز آئی حسین میں یہی ہوں آ جاؤ. کہا نانا اگر اجازت ہو تو میں داخل ہو جاؤں. نانا اجازت دیتے ہیں, آپ چادر میں داخل ہو گئے. مولا کائنات آتے ہیں اور کہا سیدہ میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے, رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے, کیا یہی کہیں پر ہے؟ چادر کے اندر سے آواز آئی علی میں یہی موجود ہوں. آپ نے بھی اجازت لی. مولا کائنات نے اجازت دی. یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا آپ داخل ہو جائیں. اس کے بعد سیدہ نے بھی اجازت لی ہے. یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میں بھی داخل ہو جاؤں. سیدہ کو بھی اجازت دے دی. 5 تن ایک جگہ جمع ہو گئے, وہیں سے 5 تن ہوئے. اور جو آیت تطہیر نازل ہوئی انہی کے حق میں نازل ہوئی کہ ایسے پاک ہے کہ نجاست ان سے دور رہتی ہے. اب اگر کوئی علی کے ذکر سے چڑھے تو آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے, سمجھ جانا نجاست ہے جو علی سے دور ہے. نجاست علی سے دور رہتی ہے, نجاست حسین سے دور رہتی ہے, نجاست سیدہ سے دور رہتی ہے. نجاست اہل بیت کے قریب آتی نہیں ہے. اللہ نے کہا میں نے نجاست کو اہل بیت کے سے پاک رکھا ہے. میں نے پنجتن پاک کو نجاست سے دور رکھا ہے. اب اگر کوئی اہل بیت کے ذکر کو شیعت کا ہے, رافضی کا ہے, سمجھ جانا وہ نجاست ہے, کیونکہ ان کے ذکر کے سوا کون ذکر ہے کیا؟
نماز میں اگر درود نہ پڑھو گے نبی کی آل پر تمہاری نماز نہیں ہوگی. کس درجے کے یہ بلند ہے اہل بیت نبی کے گھر والے کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. اب تم کہو کہ علی علی نہیں کریں گے, حسن حسن نہیں کریں گے, حسین حسین نہیں کریں گے, سیدہ سیدہ نہیں کریں گے. تم کیا, تیرا باپ بھی کرے گا, تیرا دادا بھی کرے گا, ورنہ تیری نماز ہی نہیں ہوگی. اللہ نے رکھ دیا نماز میں, اپنی خاص عبادت میں رکھ دیا کہ اب تو تم کرو گے. درود کس پر پڑھتے ہو نبی کے سلام کے بعد؟ نبی کے بعد آل رسول پر درود پڑھتے ہو. درود کس پر ہے؟ درود رسول پر ہے, درود علی پر ہے, درود سیدہ پر ہے, درود حسن پر ہے, درود حسین پر ہے, درود مخدوم کجوجہ پر ہے, درود غریب نواز پر ہے, درود زندہ سا مدار پر ہے, درود وارث پاک پر ہے. اس پر درود نہیں پڑھو گے تیری نماز ہی نہیں ہوگی. اور امام صاحب وہی فرماتے ہیں کہ اہل بیت آپ کی بلندی کے کیا کہنے کہ کوئی اگر نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. پھر امام صاحب وہی فرماتے, بہت کڑا جملہ کہا. امام صاحب وہی فرماتے, جب میں علی کا ذکر کرتا ہوں, علی کے بچوں کا ذکر کرتا ہوں, تو مجمع سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, آپ فلاں کا ذکر نہیں کرتے, کسی صحابی کا ذکر نہیں کرتے, کسی صحابی کا ذکر نہیں کرتے. امام صاحب بھائی کے میرے جملے نہیں ہیں, دیوانے امام صاحب بھائی میں پڑھ لیجیے گا. امام صاحب بھائی فرماتے ہیں, جب میں علی کا ذکر کرتا ہوں, علی کے بچوں کا ذکر کرتا ہوں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں, فلاں فلاں کا ذکر نہیں کرتے. امام صاحب بھائی فرماتے ہیں, بس میں سمجھ جاتا ہوں یہ فاسا عورتوں کی اولادیں ہیں جو علی کے ذکر پر کسی کے ذکر کو فوقیت دے رہے ہیں. واہ, کیونکہ رسول اگر کہے ہوتے فلاں کا ذکر عبادت ہے, فلاں کا ذکر عبادت ہے, ہم ان کا بھی ذکر کرتے. ہم کیا کریں؟ رسول فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے, سچ ہے, علی کی محبت دلوں میں بسانا عبادت ہے, علی علی کرنا عبادت ہے. ہم تو عبادت کرتے ہیں, تم کچھ اور ہی سمجھتے ہو. علی علی کر رہے, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. علی کو دیکھ رہے, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. علی کا ذکر کر رہے, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. کسی نے کہا یا علی میں نہیں سمجھتا, اللہ کے رسول نے جو حدیث کہا ہے آپ کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت کیسے ہو جائے گا. سوال کیا ہے وہ بھی مولا کائنات سے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, کسی کے چہرے کے بارے میں اللہ رسول نے نہیں فرمایا, آپ کا چہرہ فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, یعنی اللہ کی عبادت ہے. مولا نے کیا جواب دیا, کیونکہ باب العلم ہے اور نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. بغیر علی کے رسول تک نہیں پہنچ سکتے, اور رسول تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک پہنچنے کا خواب بھی چھوڑ دینا. اگر علم لینا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا, اسی دروازے سے رسول تک جانا پڑے گا. کسی دروازے کے بارے میں رسول نے نہیں کہا سوائے علی کے. آپ چاہے مجبور ہو کے علی علی کریے, خوش ہو کے علی علی کریے, علی علی تو کرنا پڑے گا. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی جنہوں نے تفسیر مظہری لکھا, سب میں حوالے دیتے جا رہا ہوں. احمد رضا خان فاضل بھرولی جنہوں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے. مجدد الفسانی جو مشہور ہے سر ہند, تینوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور نبی کی امت میں جس کو بھی ولایت ملی سب علی کے صدقے میں ملی. کیا بات ہے, بغیر علی کے نہ آدم کی امت میں کوئی ولی بنا, نہ شیش کی امت میں کوئی ولی بنا, نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ زکریا نہ یحییٰ, کسی بھی امت میں, یہاں تک کہ نبی کی امت میں بھی کوئی ولی بنا سب علی کے صدقے میں بنا. اب کہیے گا کہ آدم کے ٹائم میں تو علی نہیں تھے, تو نبی کی مشہور حدیث ہے, نبی فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں, میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. تو جہاں جہاں نبی کا نور گیا وہیں وہیں علی کا نور گیا. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں, تو بغیر علی کے ولایت نصیب نہیں ہوگی. پانچوں تن جب ایک جگہ جمع ہو گئے, اللہ نے
عرش پر جبریل پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کون ہے، جبکہ جبریل جھولا جھولانے آ رہے ہیں، حسنین کا جھولا جھولانے، کبھی جنت سے جوڑے لے کے آ رہے ہیں، کبھی روٹیاں لینے آ رہے ہیں، کبھی بھکاری بن کے آ رہے ہیں، کبھی سائل بن کے آ رہے ہیں، کبھی یتیم بن کے آ رہے ہیں، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، کیونکہ جب یہ 5 تن ایک جگہ ہو گئے، یہ 5 نور جب اکٹھا ہو گیا، جبریل جیسے نہ پہچان سکے تو یہ 2 کوڑی کے ملا کیا 75 کو پہچان سکیں گے؟ جبریل پوچھ رہے بار بار اللہ یہ کون ہے، سچ ہے، اللہ یہ کون ہے، اللہ یہ کون ہے، کیونکہ آیت تطہیر کی چادر ہے، وہ سیدہ کی چادر ہے، اور اللہ کے پردے کا نام سیدہ ہے، اور سیدہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، یاد رکھیے گا، چاہے جبریل ہو، چاہے میکائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے اسرافیل ہو، یہاں تک کہ حور و ملائکہ کسی نے بھی سیدہ کو نہیں دیکھا۔ جبریل ایک سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، ایک سیدہ کی چوکھٹ پہ رک گئے۔ صحیح ہے، کیا بات صحیح ہے۔ مریم پڑھیے گا، مریم کے یہاں اللہ نے کہا جاؤ جبریل کہو کہ میں پیغمبر ہوں، اور مریم تجھے میں ایک بیٹا دینے کی بشارت دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ زکریا خدمت کر رہے تھے مریم کا، گئے بے موسم کے پھل دیکھا، زکریا فرماتے ہیں مریم بے موسم کا پھل اللہ بھیج دیا ہے۔ زکریا کا کوئی اولاد نہیں تھا۔ مریم فرماتی ہے، مریم ولی ہے، یاد رکھیے گا، پیغمبر نبی نہیں ہے، زکریا پیغمبر ہے۔ مریم فرما رہی ہے، میں قرآن بیان کر رہا ہوں، مریم فرما رہی ہے کہ زکریا تمہارا اولاد نہیں ہے، کہا اولاد نہیں ہے، کہا دعائیں مانگی، کہا میں خانہ کعبہ میں بھی دعائیں مانگا۔ اچھا، مریم فرماتی ہے آج مریم کی جھوپڑی کے وسیلہ بنا کے اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ ولی کی دربار سے نبی وسیلہ بنا کر دعائیں مانگ رہا، یہ قرآن ہے، اب وسیلہ سے انکار کرو گے کہاں جاؤ؟ مریم کی جھوپڑی کے وسیلے سے زکریا نے جب دعائیں مانگی، اللہ نے یحییٰ کی بشارت دے دی۔ جبرائیل بغیر اجازت کے مریم کے حجرے میں داخل ہو گئے، مریم اچانک دیکھ کر ڈر گئی۔ مریم فرماتی ہے کون ہوں؟ کہا گھبراؤ مت، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، ایک فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں۔ مگر جبرائیل کے سیدہ کے گھر داخل ہو سکتے ہیں بغیر اجازت کے؟ مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول، بطول کے معنی پاک، لیکن مریم کیسی پاک ہے؟ بغیر شوہر کی پاک۔ اور سیدہ تیرے کیا کہنے، تو شوہر رکھ کے پاک ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ شوہر رکھ کے پاک ہونا، ایک بغیر شوہر کے پاک ہونا۔ اس لیے تو امام حسن نماز ظہر کے بعد دنیا میں ظہر میں آ رہے ہیں، سیدہ عصر میں مصلی پہ کھڑی ہو جا رہی ہے۔ اس لیے اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو مت لانا، ورنہ تمہاری تمام عبادتیں اللہ منہ پہ مار دے گا، جتنوں بڑا صحابی کیوں نہ ہو۔ جب پیدا ہوا ناپاک، اس کی ماں بھی ناپاک، وہ گھر بھی ناپاک، لیکن علی تیرے کیا کہنے، تو بھی پاک، تیری ماں بھی پاک، اور خانہ کعبہ بھی پاک، حسن بھی پاک، سیدہ بھی پاک، حسن کا گھر بھی پاک۔ اس لیے مقابلے نہیں کہ گول پر درود ہے۔ فضائل میں مولا کائنات بلند ہے۔ اب اللہ فرما رہا قرآن میں، اس لیے کہ وہ مولوی نے کہا تھا نا بیدمسا کا شعر غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ پہلے بیدمسا نے سیدہ کا نام لے لیا ہے۔ اب اللہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اللہ جبریل سے کہہ رہا ہم فاطمہ تو قرآن ہے، یہ فاطمہ ہے، ہم فاطمہ تو بانوہا، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، ہم فاطمہ تو بنوہا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہہ دیتا یہ میرا رسول ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ رسول کے داماد ہیں، یہ رسول کے نواسے ہیں، یا اللہ پہلے علی کا نام لے لیتا کہ یہ علی ہے، یہ علی کی جوزہ ہے، یہ علی کے بھائی ہے، یہ علی کے بیٹے ہیں۔
اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ، پہلے اللہ نے فاطمہ کا نام لیا، ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، ہم فاطمہ بالوہا، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، ہم فاطمہ بنوہا، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی سیدہ کو مرکز بنایا، سیدہ مرکز بنے۔ اللہ نے پہلے فاطمہ کا نام لیا، اس لیے بیگم صاحب نے بھی پہلے فاطمہ کا نام لیا۔ تو بیگم وارثی ہے، ان پہ کون فتوے لگائے گا؟ یہ ایسے شاعر ہے جسے سرکار والی سے پاک فرماتے ہیں کہ میرا خوشرو ہے، میرا خوشرو ہے۔ اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، سرکار عالم پناہ کی بس تعلیمات یہی ہے، محبت کرو۔ سرکار کی پوری زندگی پڑھ لیجئے گا، سرکار فرماتے ہیں سنا سنا محبت کرو، محبت، محبت مقصد کائنات ہے۔ اچھا کس سے محبت؟ یہ بھی یاد رکھیے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کافر بھی مثل مومن کے ہیں، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار وارث پاک فرماتے ہیں کافر بھی مثل مومن کے ہیں۔ کیسے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں مگر شرط محبت اہل بیت، شرط ہے محبت اہل بیت، کافر بھی مثل مومن کے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے محبت اہل بیت۔ اس لیے آپ کربلا میں دیکھیے گا، جان شہید ہوئے عیسائی، وحید کلبی شہید ہوئے عیسائی، مسلم بن اوجہ شہید ہوئے، 3 عیسائی شہید ہوئے۔ ابن زیاد نے کہا جان کلمہ تو پڑھ لو، نبی کی بارگاہ میں آئے ہو، حسین کے ساتھی بن گئے ہو، کلمہ تو پڑھ لو۔ زون فرماتے ہیں میں تجھ جیسا کلمہ پڑھ لوں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھوں اسی کے نواسے کو قتل کروں؟ مجھے حسین کی محبت پاگل بنائے جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جو حسین کی محبت میں اپنی جان دے رہا اس سے کلمہ پڑھوا رہے، اور کلمہ بجائی پڑھ کے حسین کو قتل کر رہے۔ قتل کر۔ پتہ چلا محبت اہل بیت میں اگر کافر بھی ہے مثل مومن بھی ہے، کیونکہ حسین کے لیے اپنی جان دے رہا، اس سے بڑھ کے کیا؟ اس لیے پڑھ لیجیے گا سرکار عالم پناہ کی زندگی۔ سرکار عالم پناہ جب غیروں کو مرید کرتے تھے تو 2 ہی باتیں فرماتے تھے غیر مسلموں کو، بھیا جھٹکے کا گوشت مت کھانا اور پتھر مت پوجنا۔ پوری زندگی پڑھ لیجیے گا۔ اور کلمات کیا پڑھواتے تھے مرید کرتے وقت؟ کہو میں نے دست پکڑا پیر کا، پنجتر پاک کا، اللہ رسول کا، کہا جاؤ مرید ہو گئے۔ کیا بات، کیا بات۔ لیکن جب عورتوں کو مرید کرتے تھے سرکار تو اپنا دامن پکڑوا کے کرتے تھے، مرد کو مرید کرتے تھے ہاتھ پکڑوا کر۔ کہیں ہزاروں لوگ ہیں تو آپ سرکار پڑھواتے میری ڈولی کو دیکھ لو میرا مرید، کوئی میرے ریل کے ٹیمپر کو دیکھ لے گا میرا مرید، ریل کے دھواں کو دیکھ لے گا میرا مرید۔ یہ تو پاور کی باتیں ہیں نا۔ تو سرکار جب دامن پکڑواتے تھے عورتوں کو، ایک سرکار کی خاتون آئی مرید ہو رہی تھی، سرکار فرماتے ہیں کہو میں نے دامن پکڑتا ہوں اللہ رسول کا، پنجتر پاک کا، پیر کا۔ پھر فرماتے تھے کہو میں نے دامن پکڑتی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ اس نے دامن چھوڑ دی اور کہا سرکار تم جھوٹ بولتے ہو، تم کہیں لڑکی ہو، تم کا فاطمہ ہو؟ آپ مسکرائے، کہا فیجو ایک کٹورے میں پانی لے کر آ، پانی رکھے۔ سرکار فرماتے ہیں بٹیا جب میں کہوں نا کہ میں دامن پکڑتی ہوں فاطمہ الزہرا کا، ذرا مجھے دیکھ لینا۔ سرکار نے اپنے احرام کا گھونگھٹ کاڑا اور جو کلمات پڑھوانے کے بعد کہا کہو میں نے دامن پکڑتی ہوں فاطمہ الزہرا کا۔ جیسا ہی اس نے پڑھا اور سرکار کو دیکھا بے ہوش ہو گئی۔ سرکار اس لیے پانی منگائے تھے، پانی چھینٹا۔ سرکار کے مریدوں نے کہا کیا دیکھی؟ کہا دنیا کی اتنی خوبصورت عورت ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، بال تیرے سونے کے بال ہیں، یعنی سرکار فاطمہ الزہرا بن کے دکھا دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں اگر سرکار فاطمہ الزہرا اگر وارث پاک کو سیرت دے سکتی ہے تو صورت بھی دے سکتی ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں سنا سنا میں میری جو فقیری ہے نا، مجھے میری دادی فاطمہ الزہرا سے عطا ہوا۔ اور سرکار دربھنگا گئے، بہت مرید سرکار کے ہونے والے تھے، سرکار نے اونچے مقام پر ڈولی رکھوا دیا اور کہا جس نے اس ڈولی کو چھو دیا میرا مرید، جو دیکھ لیا میرا مرید۔ ایک شخص مرید ہوا تھا، دیکھنے کے بعد 3 سال کے بعد سرکار اسی گاؤں میں گئے، دربھنگا میں گئے،
اور بھیڑ کا مجمع تھا. ایک شخص سوچ رہا تھا کہ سرکار نے تو دعویٰ کیا تھا کہ جو صرف ڈولی کو دیکھ لے گا میرا مرید, دیکھتے ہم کو پہچانتے ہیں کہ نہیں, کہ ذات وارث پاک کی ذات ہے, سیدہ کے لال ہیں, شیر خدا کے پوتا ہیں. سرکار فرماتے ہیں وارث پاک کی ذات, سنا ہم سیدہ کے بیٹے ہیں, ہم علی کے لال ہیں, ہم سید زادے ہیں, ہم جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں. فیجو صاحب سے کہا فیجو اس مجمع میں اس شخص کو بلا کر لا. سرکار نے اس کو بلا کر لایا, فیجو صاحب نے بلا کر لائے. سرکار فرماتے ہیں تم نے سوچا ہی تھا نا کہ ہم مرید ہوئے کہ نہیں, سرکار نے پہچانا کہ نہیں. سنا میں سید زیادہ ہوں, جو کہتا ہوں کر دیتا ہوں. فیجو انہیں احرام دے دو, جاؤ فقیر ہو جانا. سبحان اللہ. یہ ایسی ذات ہے وارث پاک کی ذات. سرکار عالم پنا سے لوگ کہتے ہیں سلسلہ وارثیہ میں خلافت نہیں ہے, سرکار نے کسی کو خلافت نہیں دیا, وہ پڑھے ہوئے نہیں کیے. مشکات حقانیہ پڑھیے, مشکات حقانیہ میں مولوی فضل حسین وارثی لکھتے ہیں سرکار کے وقت میں, نام یاد رکھیے گا, معصوم سا, مسکین سا, یتیم سا, قادر سا. 5-10 منٹ اور رک جائیے. معصوم سا دلی والے, یتیم سا, مسکین سا, قادر سا. سرکار کے حالات زندگی میں حیات طیبہ میں مرید کرنے لگے. لوگوں نے آ کے شکایت کی سرکار ان کو کیا حق ہے آپ کے ہوتے ہوئے یہ مرید کر رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں وہ حق میرا ہی تو ہے, وہ حق میرا ہی تو ہے. اور پھر جب معصوم سا, مسکین سا, یتیم سا, قادر سا, وارثی کے جب مرید آتے تھے رمبوز کے, تو سرکار فرماتے تھے تم میرے مرید ہو, اور جس طرح سے ان سے محبت کرتے ہو اسی طرح مجھ سے بھی محبت کرنا. سرکار نے بیعت دوبارہ نہیں لی, اسی بیعت کو قائم رکھا اور دنیا کو بتا دیا. سنا جس طرح مسلم بن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا اور کہا کوفیوں سے میری بیعت لے لینا, یعنی خلافت نہیں دیے, اجازت دے کر امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا. مسلم بن عقیل کوفہ میں جا کر اپنی ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت لیتے تھے. اسی بیعت کو وارث پاک نے قائم رکھا. اور آج ہم احرام پوش فقرا جو ہے کوئی پیر نہیں ہے, پیر وارث پاک کی ذات ہے. ہم رہبر ہیں, وکیل ہیں, گواہ ہیں. آج بھی ہم اپنی ہاتھوں پر بیعت وارث پاک کی لیتے ہیں. آج بھی اہل بیت کے ہاتھوں پر لوگ مرید ہو رہے ہیں. سچ ہے, حق ہے. یہ سلسلہ وارثیہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا وارث پاک کی ذات نے. اور فرمایا فقیر کو, جس فقیر کو یہ لباس دیا کہا یہی آخری لباس ہے. یہ نہیں دیا کہ آج پہن لینا اور پھر دن بھر گاڑی چلانا, کام کرنا, پھر سمے میں پھر احرام پہن کے بیٹھ جانا, پھر بیگ میں احرام لپیٹ لینا اور پھر جب سمے میں پھر پھر جا کے بیٹھ جانا. اس کے لیے احرام نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں زندگی کا آخری لباس ہے. اور کسی کو جب احرام دیا تو کہا 3 سال بعد پہن لینا, جب دنیا سے فارغ ہو جانا. ہم بھی کہتے ہیں سب کو احرام کا شوق ہے کیونکہ یار کا لباس ہے. ہم سب چاہتے ہیں اسی لباس میں دنیا سے جائیں, لیکن جب دنیا سے آپ فارغ ہو جائیے, دنیا کے ماں لوگ لالا جسد قلعہ سے پاک ہو جائیے, پھر یہ لباس زیب تن کیجیے کیونکہ یہ وارث کا لباس ہے. یہ وارث کا لباس ہے. یہ پہن کر آپ دنیا کی غلامی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بادشاہ بن گئے ہیں. واہ واہ, آپ بادشاہ ہیں. بیدم تو لکھتے ہیں نا کہ کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بیدم, کس شہنشاہ حسینہ کا گدا ہے بیدم, کہ فقیری میں بھی صحبت سہانا ہے. یہ بادشاہ کا لباس ہے, یہ فقیر ہے, فقیر مالک ہے, غلام نہیں ہے. تو سرکار کے وقت میں محبوب سا, یہ بھی نام یاد رکھیے گا, محبوب سا, بدنام سا, فقیر بد سا, بھورے سا, یہ پتہ کر لیں. سرکار کی زندگی میں فیضو صاحب نے کہا سرکار محبوب سا پتہ کر گئے. سرکار نے 2 کہا انہوں نے احرام دو اور لنگوٹ بھی دیا, کہا ان کو اسی لباس میں دفن کر دینا, ان کا یہی کفن ہے.
یعنی جو احرام پہنتے ہیں یہی کفن ہے، دنیا کا کفن نہیں چاہیے. تو کون کون سرکار کی زندگی میں مثال کی ہے؟ محبوب سا، بدنام سا، حاجی بھورے سا اور فقیر بخت سا، 4 امپورٹنٹ پوسٹ سرکار کی زندگی میں مثال کی ہے. سرکار نے یہی تابند دیا، یہی احرام دیا اور لنگوٹ دیا اور کہا اسی میں دفن کر دینا. ان کا زندگی کا یہی آخری لباس ہے، یہی کفن ہے. جب سرکار کی زندگی، جب سرکار دنیا سے گئے تو لوگوں نے کہا ان کو کیا دیا جائے. سرکار سے احرام پوشوں نے کہا، بیجو صاحب، اگر صاحب، بیدم صاحب، سب نے کہ سرکار اپنی زندگی میں جو احرام پوش دنیا سے گئے ان کو تو یہی لباس دیا اور کہا اسی میں دفن کر دینا. یہ احرام پوشوں کا یہی لباس ہے، یہی کفن ہے، تو سرکار کو بھی ہم لوگ یہی لباس دیں گے. تو سرکار کو بھی اسی لباس میں دنیا میں دفن کیا گیا. سرکار کا روزہ بنایا گیا. جہاں آرام فرماتے تھے سرکار وہیں، اس لیے سرکار فرماتے ہیں فقیر جہاں مرتا ہے وہیں اس کو دفن کر دینا چاہیے. اور یہ سرکار نے اپنے سے نہیں کیا. عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھا ہے جس کا نام ہے جذب القلوب، جذب القلوب الی فی دیار محبوب. اس کو مصرف حقانی نے بھی کیا. سیدہ جس رات دنیا سے جانے والی تھی آپ نے کمال کا غسل کیا اور پاکیزہ لباس زیب تن کیا اور اپنی نوکرانی فضہ سے کہا کہ اگر ہم دنیا سے آج رات چلی جائے تو علی سے کہنا مجھے اسی لباس میں دفن کر دے، کوئی دوسرا کفن نہ دے. کیا بات ہے. فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو علی سے کہنا مجھے اسی لباس میں دفن کر دے. تو علی سے زیادہ کوئی ذریعہ جانتا تھا. اگر کفن ضرورت ہوتی تو بازار سے لاتے، سیدہ کو اسی لباس میں دفن کیے. اسی فقیری کو وارث پاک نے قائم رکھا کیونکہ سرکار فرماتے ہیں مجھے فقیری میری دادی فاطمہ الزہرا سے ہے اور سرکار بھی تو فقیر ہے، اسی لباس میں گئے جو لباس میں گئے. اور سرکار فرماتے ہیں سنا سرکار مدینہ فرماتے ہیں، مدینہ سرکار کی حدیث ہے الفقر والفقری، مجھے فقر ہے فقیری پر. یہ مشہور حدیث ہے. سرکار نے نہیں کہا مجھے فخر ہے ولیوں پر، مجھے فخر ہے عابدین پر، مجھے فخر ہے قطب پر، مجھے فخر ہے ابدال پر، مجھے فخر ہے غوث پر. فرماتے ہیں مجھے فخر ہے فقیری پر. اور سرکار خود فرماتے ہیں سنا دنیا میں 2.5 فقیر ہوئے ہیں. پہلی فقیر میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے. آدھی فقیر رابعہ بصری خاموش ہو گئے، سرکار والی سے پاک خاموش ہو گئے. فیضوزہ فرماتے ہیں سرکار یہ تو 1.5 فقیر کا ذکر ہے. ایک اور فقیر سرکار مسکرائے، سر جھکا لیا. فیضوزہ سمجھ گئے، کہا سرکار میرا مالک فقیر ہے، میرا آقا فقیر ہے. آپ سرکار فرماتے ہیں ہاں فیضوزہ کہا تو دنیا میں 2.5 فقیر ہوئے. مرد میں واحد فقیر والی سے پاک کی ذات ہے جو فاطمہ بن کے دکھا دے وہی نہ فقیر ہے. سیدہ سے فقیری ہے اور سرکار نے فقیر بن کے دکھا دیا. اس لیے وارثیوں سے آپ کتابوں کا مطالعہ کیجئے. سرکار کے نام سے کوئی چیز منغلط مت کیجئے. آپ پہلے پڑھ لیجئے کتابوں میں، اس کے بعد کسی سے سرکار سے مت کریے اور محبت رکھیے. سرکار فرماتے ہیں سنا اپنے تو اپنے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر زندگی میں محبت سے ایک مرتبہ یا وارث پکار لیا، وارث قیامت میں اس کی شفاعت کرائے گا. صرف مرید نہیں، اگر ماننے والا بھی ہے، سرکار سے محبت بھی کرتا ہے، کسی سلسلے کا ہو، سرکار فرماتے ہیں ایک مرتبہ محبت سے اگر مجھ کو پکار لیا قیامت میں اس کی شفاعت میں کراؤں گا. یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ جس کا باپ حسین ہے، کیونکہ جنت کا مالک ہے نا امام حسین علیہ السلام. بس یہ 40ویں کا موقع، آخری واقعہ، حضرت علی اکبر جب دنیا میں تشریف لائے، بہت خوبصورت تھے، شیری ان کی غلام تھی. امام حسین فرماتے ہیں شیری تم اپنے ملک واپس چلی جاؤ. کہا اتنی اجازت دے دیجیے کہ علی اکبر کی شادی دیکھ لو. امام حسین فرماتے ہیں شیری جب میں وعدہ کرتا ہوں، حسین وعدہ کرتا ہے 26 محرم کو 61 ہجری میں اکبر کی بارات تمہارے گھر ایک دن رکھوں گا. واقعہ سنیے گا، 26 محرم 61 ہجری تو میری بارات، میں علی اکبر کا بارات سجا ہو جا کر شیری میں تیرے گھر ایک دن قیام کروں گا.
सीरी मुल्क शाम चली गई, रोज रात तकती थी कब बारात आएगी, कब बारात आएगी, कब बारात आएगी। एक दिन सीरी के शौहर ने बाहर गए, कहा देखो कभी बारात तो आ ही जाएगी। आए, कहा बारात तो नहीं है, लेकिन कुछ सरों नेजों पर मैं सर देख रहा हूं जो यजीद के फौज लेकर आ रहे हैं, और कहा ये बागियों का शर है, लेकिन वो सर अलग चमकते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत सर है, चमकता हुआ नजर आ रहा है। शीरी ने कहा मुझे भी ले चलो। सीरी गई, देखा सैदानिया अपने बालों से चेहरे को ढकी हुई है। आप करबला की तारीख पढ़िएगा, जब करबला से मुल्क शाम जा रहा है काफिला, मौलवी बयान नहीं करता है, आपके सीने में इतनी ताकत नहीं होगी वो आप बयान सुन सकिएगा। ऊंटों पर खजावे होते हैं, खजावे, ऊंट का ये बीच वाला हिस्सा उठा होता है, उस पर गद्दी लगाई जाती है ताकि लोग बैठे, लेकिन ये कमीना, ये यजीद मरदूद इब्ने ज़ियाद की फौजों ने शकीना को ऐसे ही तरह बैठाया था, उस पर सैयदा ज़ैनब को ऐसे ही बैठाया था बगैर कज़ाबों के। अब बैठ नहीं सकते हैं। मुल्क शाम, करबला से शाम तक आप सोचिए कितनी मुश्किलों से गई होगी। गला में रस्सियां बंधी थी, सकीना पैदल चल रही थी, ज़ैनब के गला में रस्सी था, ऊंटों पर बंधे हुए थे। उनके सामने आई, सैदानिया के चादरें छीन ली गई। ये कोई छीनने वाले कोई हिंदू नहीं थे, कोई ब्राह्मण नहीं थे, ये सैदानियों को लूटने वाले, हुसैन को कत्ल करने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले थे। सब मुसलमान थे, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा अजब मजाक है इस्लाम के तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। और फिर लिखते हैं कि बया सिरे शहादत की अगर तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़े सबीर हो जाए। अगर समझ जाए लोग कि करबला है क्या। सैदानिया जा रही है, सैयदा ज़ैनब बालों को ढकी हुई है। सीरी पूछती है कि बीबी तुम कौन हो, बीबी आप कौन है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है मैं एक बागी हूँ। कहा नहीं नहीं, मुझे सैयदा की खुशबू आ रही, मैं जिस घर में थी ज़ैनब की खुशबू आ रही है। मैंने ज़ैनब से पूछा था कि मैं मुल्क शाम जा रही हूँ, कोई वसीयत कर दीजिए बीबी। बीबी ने कहा था कि जब कोई कैदी तुम्हें मिले तो पानी पिला देना। मैं पानी और खजूर लेकर आई हूँ। अब कौन हो? ज़ैनब फरमाती है मैं एक कैदी हूँ। सीरी कदमों पे सर रख देती है। अब मुझे ज़ैनब की खुशबू आ रही है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है सच कहा सीरी मैं ज़ैनब हूँ। अकबर की बात कहाँ है? अकबर का वो नेज़े में सर है, मेरे भैया का वो सर है, एक छोटा सा अली असगर का वो भी नेज़े पर चमक रहा है। सीरी हुसैन ने अपना वादा पूरा कर दिया, ये अकबर की बात है। ये कौम इन्होंने ऐसी सजाएं दी है। वक्त नहीं है, बहुत वक्त ज़्यादा हो गया है, इसलिए रसूलुल्लाह का एक हदीस याद रखिएगा। रसूल फरमाते हैं कि कोई मच्छर के पर के बराबर भी अगर आंसू बहा देगा हुसैन की मोहब्बत में, अल्लाह उसे सिफात अता फरमा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। छठे इमाम से किसी ने पूछा कि एक पर के बदले मच्छर के पर के बराबर आंसू बहा दे कैसे जन्नत अता हो जाएगा, उसकी इतनी गुनाहें कैसे माफ हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आता। इमाम जाफर सादिक ने एक बादशाह का कहानी बताया। कहा एक बादशाह अपने काफिले के साथ गया, घूमता हुआ सहरा में चला गया, वो जंगल में गुम हो गया, रात हो गई, उसे एक झोपड़ी नजर आई। आपने उस घर में गया, बादशाह ने कहा, बादशाह अपना तारुफ नहीं कराया, कहा कि मैं तो एक सफर में आया हूँ, रात हो गई है, मुझे थोड़ा कायम करने का जगह दे दो। एक ही बेटा था, उसने अपनी माँ से कहा, मैं अपनी माँ से पूछ कर रहा हूँ, बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी माँ ने कहा बेटे ठहरा दो, वो ठहर गया। बेटे से कहा कुछ खाने का है, बेटे ने कहा कुछ नहीं है, बस हमारे यहाँ एक गाय है जिसकी दूध बेचकर हम लोगों की परवरिश होती है। माँ ने कहा मेहमान है, इसको गाय जिबा करके खिला दो।
گائے ذبح کر کے کھلا دی گئی. دیکھیے اس کا پوری کل کائنات گائے ہی تھی. اس نے اپنی پوری کائنات اس بادشاہ میں لٹوا دی. کھانا انہیں کھلا دیا. اور جب بادشاہ صبح جانے لگا تو کہا میں اپنا تعارف نہیں کرایا تھا, اب میں تعارف کرا رہا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں فلاں سہارا کا, اگر تمہیں کوئی مصیبت کبھی ضرورت پڑے تو آ جانا. گائے تو چلی گیا, اس کا آمدنی بند, کرے کیا, بھوک آن پڑی. اس کی ماں نے کہا, بادشاہ نے کہا تھا نا چلے جاؤ, ہو سکتا ہے کوئی کام بادشاہ دے دے گا. بادشاہ کے دربار میں وہ شخص گیا, گیٹ کیپر تھے جو فوج تھے, اس سے کہا نا بادشاہ جہاں جس رات جنگل میں قیام کیا تھا نا, میں اسی گھر کا ایک بچہ آیا ہوں. گیا جا کے بولا, بادشاہ نے کہا اسے بلا. دربار میں بیٹھایا گیا. بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ اس بچے کو کیا انعام دیا جائے. کسی نے کہا بادشاہ اپنے پگڑی کا ایک ہیرا دے دو. سنیے گا بہت غور سے. کسی نے کہا یہ کچھ اشرفیہ دے دو, کسی نے کچھ ہیرے جواہرات دے دو, کسی نے کچھ کہا. بادشاہ نے کہا تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا, تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اس کی کل کائنات گائے تھی, اس نے پوری کائنات مجھ پر لٹا دی. اگر میں پوری کائنات بھی اس کو دے دوں تو حق ادا نہیں ہوگا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسی طرح حسین پوری کائنات اپنی لٹا دی, اپنے بچے کو شہید کر دیا, اپنی بیوی کو شہید کر دیا, اپنے علی اکبر جوان کو شہید کر دیا, پوری کائنات لٹا دی. اگر اس کی محبت میں کوئی آنسو بہا دے گا اللہ اسے ضرور جنت عطا کر دے گا. کیونکہ حسین نے مسجد کی میناروں کی ہزاروں کو بچایا ہے. حسین نے مولوی کو منبر پر بیٹھنے کے قابل بنایا ہے. امام حسین نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا. امام حسین نے انبیاء کی پوری محنتوں کو بچا لیا. یہی حسین ہے جس نے کعبہ کی حرمت کو بچا لیا, یعنی پوری انسانیت کو بچا لیا. اللہ ضرور معاف کر دے گا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسین کی محبت, اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا. زبان شوق پہ حتم ثنائے وارث ہے, میں کیا کروں کہ میرا دل فدائے وارث ہے. خدا گواہ ہے کہ جو کچھ ہے میرے دامن میں کسی کی دین نہیں, سب عطائے وارث ہے. اللہ حسین علیہ السلام کے صدقے, وارث پاک کے صدقے, یہ صدام وارثی جنہوں نے اہتمام کیا ہے, اللہ ان کے گھروں کو نور سے معمور کر دیجئے, انہیں کاروبار عطا فرما دیجئے, اور اس نذر النواز کو قبول فرما لیجئے. ان کے گھر کے تمام پریوار کو صحت عطا فرما دیجئے. مولا ان کی زندگی کو خوشیوں سے آباد کر دیجئے. اور جو لوگ بھی اس محفل میں آئے ہیں یا حسین, سب کو آپ کی شفاعت نصیب ہو. قیامت میں ہم سب آپ کے ساتھ ہو. یا حسین ہم سب کی رسول اللہ سے شفاعت عطا کر دیجئے گا. یا حسین حق حسین مولا. سبحان اللہ.